اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے جو ابھی بھائی نے پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے چرچراتا ہے، جیسا کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ چرچرائے کہ عظمت کا بوجھ بہت ہوتا ہے، اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے ویرانوں میں نکل جاتے۔ کاش میں ایک درخت ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ 2 بار بھائی نے حدیث پاک پڑھی ہے، 1 بار میں نے۔ نبی علیہ السلام کا بھی معمول مبارک تھا، اللہ کا بھی بشمار فرمایا کہ بعض دفعہ آپ 1 دفعہ ارشاد فرماتے، بعض دفعہ 2 بار 3 بار بھی، کسی کو یاد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں خوف الہی کی بات ہے۔ اللہ نے تو ظاہر اپنے حبیب پر ہر چیز کے پردے کھولے ہوئے تھے۔ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کون اور دیکھ سکتا ہے، جو آپ سن سکتے ہیں اللہ کے سنانے پر اور کون سن سکتا ہے۔ اور ایسے ہی کہ جیسے آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں۔ اب یہ 7 آسمانوں کے فرشتے کتنے ہوں گے؟ اب اللہ کی شان ہے کہ یہ فرشتے جو قیام میں ہیں قیامت تک قیام میں رہیں گے، جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جو سجدے میں ہیں قیامت تک سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہیں گے، جو اتحیات میں ہیں وہ اتحیات میں رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، چوپائے جو ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اور رینگنے والے جانور سجدے کی حالت میں ہیں، اور پہاڑ جو ہیں وہ تحیات کی شکل میں ہیں۔ چونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتی، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب تو سنتے ہیں نا اللہ کو سنانے میں۔ اب ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اتحیات بیٹھتے ہیں، سلام پھیر کے اپنے کام میں لگ چل جاتے ہیں، پھر رات کو اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں۔ عظمت الہی کا جو ہے نا بھائی، وہ تو جو جتنا قرب میں ہوگا اتنا ہی اس پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عظمت، اس کی بڑائی کبریائی اللہ کی، وہ تو بات ہی علیحدہ ہے نا۔ جیسے حدیث پاک میں سنا علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں تو عرش الہی میں کوئی تھر تھراہٹ ہوتی ہے، تو فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم ارشاد فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ کے خوف سے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسرافیل جو ہیں، جن کے بارے علماء بیان فرماتے ہیں، اللہ کم بیشی معاف فرمائے، کہ ان کا گردن سے لے کے کندھے تک 700 سال کا سفر ہے، دوسری کا بھی 700 سال کا سفر ہے، اور ان کے سر پر 7 سمندروں کا پانی ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ بھی ان کی گال پر نہیں آئے گا، ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے تمام فرشتوں کا۔ جبریل امین جو ہے علیہ السلام، جو ایک پر کھولیں تو مشرق سے مغرب، دوسرا پر کھولیں تو شمال سے جنوب کا سایہ ہو جائے، ان کے اس طرح کے 600 پر ہیں۔
وہ سکڑ کے چڑیا کی مانند ہو جاتے ہیں۔ آخر کسی نے حکم تو سننا ہے نا بھائی، وہ بھی ختم ہو جائے تو حکم سننا ہے، تو وہ سکڑ کے چڑیا کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کا ارشاد مبارک جو ہے وہ صادر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتے ہیں، وہ سننے کا نظام اللہ جانے جس نے بنایا، ہم اس میں کیا کھوج لگا سکتے ہیں جی وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو جب حکم پورا ہو جاتا ہے تو پھر سب کو وجود مل جاتا ہے، پھر سارے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا تھا، اللہ نے کیا فرمایا تھا، اللہ کا کیا حکم تھا۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشادات مبارکہ فرمائے ہیں۔ ایک ہم ہیں جو 5-6 فٹ کا انسان ہے، جس بار جناب وہ کوئی بات اندر ٹکتی نہیں ہے، دنیا کی محبت میں اتنے دیوانے ہو چکے ہیں، ایسا دل کو جناب کالا کر کے اوپر ایسا لیکر مار دیا ہوا ہے کہ کوئی پیپر کوئی ریگ مار اثر ہی نہیں کرتا۔ وگرنہ اللہ رب العزت کا جو خوف ہے میرے بھائیو، تھوڑا سا بھی خوف ذرہ ذرہ جس کے ہم متحمل ہیں، اگر وہ بھی ہمارے اندر آ جائے تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے روایات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مجھے معاف فرمائے، کہ کوئی اللہ والے، ایک اور واقعہ پہلے آتا ہے کہ ایک آدمی جب مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا، آدھی راکھ پانی میں بہا دینا۔ امید ہے کہ شاید بچ جاؤں، لیکن اگر اللہ نے مجھے کھڑا کر لیا، دوبارہ زندگی دے دی، تو میدان محشر میں شاید جو عذاب مجھے ہو وہ کسی اور کو نہ ہو، میں اتنا گناہ گار ہوں۔ بچوں نے ایسے کیا جب وہ مر گیا، اللہ پاک نے حکم دیا، ہوا بھی جسم لے آئی، پانی بھی جسم لے آیا، سامنے کھڑا، ہاں بھائی تو نے یہ کیا کیا؟ یا اللہ تیرا خوف دل میں اتنا آ گیا تھا کہ میں نے کہا شاید جان چھوٹ جائے، اگر نہ چھوٹی تو پھر جو عذاب مجھے ہوگا میدان محشر میں کسی کو نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک فرمایا میرے خوف کی وجہ سے، یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو اللہ کا خوف جب دل میں آ جائے، جیسے نا وہ پہلے بھی ایک بار یہ واقعہ کئی بار ذہن میں آتا ہے، پھر بات دہرائی جاتی ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں اللہ کے بڑے نیک بندے، اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو کہیں سفر سے واپس آئے تو گھر آرام فرما رہے تھے، تو جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرے محلے کا ایک آدمی مر گیا تیرا پڑوسی، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو یا جا کے نماز جنازہ پڑھاؤ۔ بیدار ہوئے، وضو کیا تو جنازہ پہنچ چکا تھا عیدگاہ میں، پڑھا یا پڑھایا وہ بات ذہن سے نکلے، انہوں کو حکم کیا ملا تھا۔ بہرحال جنازے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ان کے گھر والوں سے پوچھوں کہ اس کا خاص عمل کیا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ گھر تشریف لے گئے، پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ مرنے سے پہلے اب بیمار ہو چکا تھا، عمر کے سلسلے میں کافی بیمار تھا، تو یہ روتا رہتا تھا اور کہتا کیا تھا، اے اللہ تیرے پاس تیرے کچھ وہ بندے پہنچے ہیں جنہوں نے دنیا بنائی ہے، چاہے آخرت برباد ہو گئی ہے، کچھ بندے تیرے پاس وہ پہنچے ہیں جنہوں نے آخرت بنائی ہے، جنہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے نہ دنیا بنائی ہے نہ آخرت بنائی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں بس وہ یہی کہہ روتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے دل میں جو خوف اللہ کا آیا، اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے اپنے ایک ولی کی ڈیوٹی لگا دی، اس کے نماز جنازہ پڑھو یا جنازے میں شامل ہو۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے ایک آنسو جو دنیا میں رہتے ہوئے نکل آئے گا کہ اللہ معاف کر دے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ بلکہ بعض ایسے بھی بیان فرماتے ہیں علماء کہ اگر اس کے مقدر میں جہنم ہو گیا تو اس کی آنکھ کا جو بال ہے، جو اس کا آنسو نکلنے سے تر ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس بال کو بھی قوت گویائی عطا فرمائیں گے،
وہ بال اس کی شفاعت کر، یا اللہ تیرے خوف سے رویا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، اس پانی سے میں بھیگ گیا تھا، اگر اس کا مقدر جہنم ہی ہے تو مجھے اس کی آنکھ سے نکال لے، کیونکہ میں تیرے خوف سے جو نکلا آنسو ہے اس سے میں تر ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بات مان لیں گے۔ یہ اس کی شان رحیمی کریمی ہے نا بھائی۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان دنیا میں کافر کو بھی مسلمان کو سب کو دیتا ہے، کافروں کو شاید زیادہ ملتا ہو۔ رحیم کا معنی یہ ہے کہ صرف اس کو ماننے والوں پر رحم کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ دنیا کا ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے گا وہ آنکھ کو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، ٹھنڈا کر دے گا، وگرنہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں آئے گا اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنے آنسو نکلیں گے کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو کشتی چل پڑے گی، اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ اللہ اس کی آنکھ سے خون کے آنسو جاری فرما دیں گے، اور خون کے آنسو اتنے نکلیں گے کہ اس میں کشتی چلائی جائے تو کشتی چل پڑے گی، اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ یہاں ایک آنسو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ عظمت الہی کی وجہ سے آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی حمد و ثنا میں ہے، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، جس بھی کیفیت میں اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہو۔ اور کیا فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ اگر تم دیکھ لو اور سن لو تو پھر کیا ہو کہ تم کم ہنسو اور زیادہ روو، بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اور ویرانوں میں نکل جاؤ، اور بھی یہ کہتے پھرو کاش میں درخت ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں میرا حساب و کتاب نہ ہو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں اس آج کی حدیث مبارکہ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تو پوری توجہ اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہیں سجدے میں آنسو نکل جائے، کہیں رکوع میں نکل جائے، اور دل سے آہ نکلے یا اللہ معاف کر دے، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کروں۔ اگر جھوٹ بولنا میرا مقدر بن چکا ہے تو اس سے توبہ کروں، دھوکہ فراڈ کرنا اگر میری عادت بن چکی ہے تو اس سے توبہ کروں، جو بھی چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں ان سے میں توبہ کروں، اس کے لیے کوشش کروں، اللہ سے بچنے کی توفیق مانگوں۔ کہ جب اتنے مقرب فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے تو میں بھائی کس بات کی مولی ہوں؟ میرے پلے دیکھو نا، ایک سوال ہی ہے نا، مثال کو ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں سب اپنے گریبان میں چاہ کہتے ہیں یار اگر مجھے 1 منٹ کے بعد موت آ جائے تو کیا میرے پاس کوئی سرمایہ ہے کہ قبر میں سوالوں کا جواب دے سکوں گا؟ کیا میرے پاس کوئی سرمایہ ہے کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ کیا میرے پاس کوئی سرمایہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا؟ کیا میرے پاس کچھ ہے کہ مجھے نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا؟ کیا میرے ہاتھ میں کچھ ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت مل جائے گی؟ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو پھر زندگی ہماری ایسے جانوروں کی طرح کیوں گزر رہی ہے؟ ہم کب توبہ کریں گے؟ کوئی آسمان گرتا دیکھیں گے؟ کوئی سمندروں دریاؤں میں آگ لگی ہوئی دیکھیں گے؟ توبہ تو بھائی ایک ایسی مبارک چیز ہے، ایک غسل کی طرح کرتے جاؤ، جسم پاک کرتے جاؤ، کرتے ضروری نہیں کہ گناہ ہونا جڑا ہے، ہر وقت اللہ کے ساتھ موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس حدیث مبارکہ کی جو پڑھا گیا، جو کم اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔